الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، آج میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں اسلام اور حقیقت اسلام، یہ کہہ لیجئے کہ حقیقت اسلام اور صورت اسلام کے متعلق گفتگو کروں. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، کہ جب تم ان کو دیکھو تو ان کے بھاری جسم کہہ لیجئے یا کہہ لیجئے ان کے دیر ڈول، یعنی قد و قامت، جسم کی ساخت، جسم کی بناوٹ، جس کو کہتے ہیں بھاری جسم، تو جب ان کے بھاری جسم کو تم دیکھو گے تو تمہیں وہ اچھے لگیں گے، اور جب وہ تم سے گفتگو کریں گے، تم سے بات کرنے لگیں گے، تو ان کی بات تو ہے تم بہت اچھے سے سنو گے، ان کی بات جو ہے سنتے رہ جاؤ گے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کأنہم خشب مسندہ، جیسے ایک لکڑی ہو جس کو سہارے سے لگا دیا گیا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی لکڑی ہے، وہ ٹکی ہوئی نہیں ہے بلکہ دیوار کے سہارے سے ہم نے اس کو لگا دیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ ہر جب بھی ان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے اور کچھ بھی ان کے خلاف ہوتا ہے تو ہر آواز پر وہ چیخو پکار مچانے لگتی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو، یہی تمہارے دشمن ہیں اور تم ان سے بچتے رہو. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ہو ان پر. یہ لوگ کہاں الٹے جا رہے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ اصل میں سورہ منافقون کی آیت ہے. اس سورت میں اللہ رب العزت نے منافقین اسلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کس طریقے سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ آیت عام ہے، جو بھی اس طریقے کا کام انجام دے گا وہ آیت اس کا مصداق بن جائے گی. ایک صحابی ہیں حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کفار مکہ نے قید کر لیا، گرفتار کر لیا، اور گرفتار کر کے ان کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، بہت اذیتیں پہنچائیں انہوں نے. اور بالآخر بہت لمبا قصہ ہے، میں مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. بالآخر جو ہے ان کے لیے کفار مکہ نے پھانسی کا حکم سنا دیا، یعنی یہ حکم سنا دیا کہ ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، ان کو پھانسی دے دی جائے. اور پھانسی دینے سے پہلے ان کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے جو ہے چھیل دیا گیا.
اتنی تکلیف پہنچائی ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حقیقت اسلام کو قبول کر لیا، اسلام کی حقانیت ان کے دل میں جاگزی ہو گئی تھی اور اسلام کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا تھا۔ بہرحال ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے سے جب لٹکایا گیا تو ان کو کہا گیا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، آخری خواہش بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں 2 رکعت نماز جو ہے نفل ادا کر لوں۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ خبیب تم اسلام لا کر کیوں اپنی جان کو مصیبت میں ڈال رہے ہو؟ اسلام نے تمہارے ساتھ ایسا کیا کر دیا ہے؟ دیکھو تمہاری حالت کیا ہے، تم آج جو ہے پھانسی کے پھندے پر لٹکنے کے لیے جا رہے ہو، تمہارے گردن میں ایک پھانسی کا پھندا ہے، اگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو تو میں تمہارے پھانسی کے حکم کو ٹال سکتا ہوں۔ دیکھو صرف تم کو اپنی زبان سے یہ کہنا ہے، جو میں تم سے سوال کروں گا صرف اپنی زبان سے تم کو کہنا ہے، پھر میں تمہاری اس پھانسی کے حکم کو ٹال دوں گا، کیونکہ میں مکہ کا سردار ہوں اور میرے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس جگہ تم اس وقت ہو یعنی پھانسی کے پھندے پر، تمہاری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر رکھ دیا جائے اور تم اپنے گھر میں عیش و آرام کے ساتھ بالکل پرسکون ہو کر اپنی بیوی بچوں میں رہو؟ کیا تم کو یہ گوارا ہے؟ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جاتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ اسلام کی حقانیت جس کے دل میں جاگزی ہو جاتی ہے اور جو اسلام کی حقانیت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب جو ہے ایسا ہے جس کو سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے، اور وہ الفاظ آج تک تاریخ کے اندر بالکل رقم ہیں، اور وہ الفاظ ایسے ہیں کہ بڑے سے بڑا کافر بھی جب ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ الفاظ مکہ کے سردار ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کی زبان سے جب وہ الفاظ سنے، سب جانتے ہیں وہ الفاظ کیا تھے؟ یہ عشق رسول اور عشق و محبت کی بہت پکی داستان ہے، یعنی عشق و محبت کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ محمد رسول اللہ میری جگہ پر رہیں اور میں جا کر اپنے گھر میں عیش و آرام کے ساتھ رہوں؟ ارے مجھے تو یہ بات بھی گوارا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک کے اندر کوئی کانٹا بھی چبھے اور میں اپنے گھر میں عیش و آرام کے ساتھ بیٹھا رہوں، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ جواب کون دے سکتا ہے؟ یہ جواب وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دل میں حقیقت اسلام پیوست ہو گیا ہو۔ اگر صرف صورت اسلام ہوتا جیسے آج کل مسلمانوں کے اندر ہے، صورت اسلام مسلمانوں کی حفاظت کبھی نہیں کر پائے گا۔ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت اسلام ان کے اندر ہو۔ جب تک حقیقت اسلام نہیں ہوگا مسلمان صورت اسلام سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی بات ایسی تھی ان کے دل کے اندر جنہوں نے یعنی جس نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے یہ الفاظ کہلوائے؟ کیا یہ صورت اسلام تھی؟ نہیں دوستو، یہ صورت اسلام نہیں تھی، بلکہ وہ حقیقت اسلام تھی، اور حقیقت اسلام نے ان کے زبان سے یہ بات کہلوایا، اگرچہ ان کو زخموں سے ان کو یعنی برچھیوں سے ان کے جسم کو چھیل دیا گیا اور نیزے سے جو ہے ان کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا تھا، لیکن جب بھی کوئی نیزہ ان کی طرف آتا تھا تو جنت کا نقشہ ان کے سامنے کھینچ کر لاتا تھا، اور وہ جنت کا نقشہ ان کے سامنے پیش کرتا تھا اور کہتا تھا کہ عادی خبیب
یہ دنیا کی فانی زندگی کی فانی تکلیف ہے. اگر تم اس فانی تکلیف کو اور اس فانی جسم میں لگی ہوئی اس تکلیف کو گوارا کر لو تو یعنی غیر فانی زندگی اور غیر فانی حیات تمہارا استقبال کرے گی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یعنی انہوں نے کیوں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے مجھے گوارا نہیں ہے. یہ اسلام کی حقیقت ان کے دل کے اندر پیوست ہے. حضرت ایک اور صحابی ہیں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ، وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے. کفار نے ان کو پکڑ لیا. یہ ابتدائی اسلام یعنی اس وقت جو ہے اسلام پوری طریقے سے پھیلا نہیں تھا، تو مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے اجازت دے دی تھی کہ جاؤ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. جب وہ جانے لگے تو کفار مکہ نے کفار قریش نے ان کو پکڑ لیا اور کہا صہیب اگر تم یہاں سے جانا چاہتے ہو مکہ سے تو جاؤ، بخوشی جاؤ، لیکن تم اپنے ساتھ جو مال یہاں کمائے ہو اس مال کو تمہیں لے جانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی تم تنے تنہا جاؤ، جو مال تم نے ہمارے شہر میں کمائے ہیں اس مال کو لے جانے کی اجازت تم کو نہیں ہے. اب دیکھیے یہاں دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک ہے اسلام کی حقیقت اور ایک ہے مال کی حقیقت. اگر صرف صورت اسلام ہوتی تو یہ صورت اسلام اس مال کی حقیقت پر غالب نہیں آتی، کیونکہ مال انسان کو بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے. انسان کہتے ہیں نا چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے. انسان کو مال سے بہت محبت ہے. اب یہاں دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، لیکن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کی حقیقت بالکل بیٹھ چکی تھی اور انہوں نے اس اسلام کی حقیقت کے ذریعے سے اس مال کی حقیقت کو مغلوب کر دیا. یعنی مال کی حقیقت مغلوب ہو گئی اور اسلام کی حقانیت غالب ہو گئی. کہا میں چھوڑ دیتا ہوں سب کو اللہ کے لیے، تم میرا جو کچھ مال ہے مکے کے اندر سب لے جاؤ لیکن مجھے ہجرت کرنے کی اجازت دے دو. مال کو چھوڑ دیا اسلام کی حقانیت کے مقابلے. اور ایک تیسرے صحابی فضائل اعمال کے اندر بھی ان صحابی کا تذکرہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. قریش نے ان کو پکڑ لیا، کہا تم ہجرت کر کے جانا چاہتے ہو لیکن یہ ہماری جو لڑکی ہے ام سلمہ اس کو لے جانے کی اجازت نہیں، یعنی تم اپنی بیوی کو ساتھ میں لے جا سکتے ہو. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. بیوی کو جو ہے اللہ کے حوالے کر دیا، کہا میں تنہا ہجرت کر کے جاتا ہوں. اب دیکھیے یہاں دو چیزوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے بیوی کی محبت. لیکن اسلام کی حقانیت نے بیوی کی محبت کو بھی غالب کر دیا. حالانکہ اگر صورت اسلام ہوتی ان کے پاس، یعنی صرف ظاہری طور پر مسلمان ہوتے اور حقیقت اسلام دل کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر صورت اسلام بیوی کی محبت پر غالب نہیں ہوتا. لیکن حقیقت اسلام تھا اس لیے بیوی کی محبت جو ہے مغلوب ہو گئی اور حقیقت اسلام غالب ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے بیوی کی محبت میں، بال بچوں کی محبت میں جو کفر تک اختیار کر لیتے ہیں. کیونکہ ان کے سامنے صرف ظاہر اسلام ہے، یا کہہ لیجیے کہ اسلام کی صورت ہے، انہوں نے حقیقی طور پر اسلام کو قبول نہیں کیا. اگر اسلام ان کے دل میں حقیقت میں ہوتا تو پھر وہ بیوی بچوں کی محبت میں بھی کفر کو اختیار نہیں کرتا کبھی بھی، کیونکہ اس کے دل میں اسلام کی حقانیت جاگزی ہو جاتی ہے. اور جب اسلام کی حقانیت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر بیوی بچوں کی محبت بھی اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. اب باغ کے اندر ایک چھوٹی سی چڑیا داخل ہو گئی، گھنا باغ تھا.
وہ نماز پڑھ رہے تھے باغ کے اندر، اور چڑیا اس باغ کے اندر داخل ہوئی، لیکن اس کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، وہاں پھنس گئی اور وہیں پھڑپھڑانے لگی۔ چونکہ باغ گھنا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے ان کی توجہ ہٹ گئی، نماز سے توجہ ہٹ کر اس چڑیے کی طرف چلی گئی۔ نماز سے فارغ ہوئے، فوراً انہوں نے اپنا اتنا قیمتی باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ کیوں صدقہ کیا؟ ان کے سامنے دیکھیے، ایک ہے حقیقت نماز اور ایک ہے صورت نماز، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہم تو بظاہر مسلمان ہیں نا، صورتاً ہم اسلام قبول کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر حالات ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہم ہاتھ پلٹا کھا جاتے ہیں اور ہم اپنی پٹری کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن ان کے دل کے اندر اسلام کی صورت نہیں تھی، اسلام کی حقیقت تھی ان کے دل کے اندر۔ انہوں نے حقیقت نماز کو سمجھ لیا تھا، اس لیے حقیقت نماز جو ہے چونکہ ان کی ڈسٹرب ہو گئی، اس لیے انہوں نے پورا باغ صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور ادنا سی ادنا اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو پھر ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ ہماری جو ہے ظاہری کہہ لیجیے کہ صورت نماز ہے ہماری، یہ حقیقت نماز نہیں ہے۔ الغرض مسلمانوں کو جو بھی کامیابی ملی ہے، یاد رکھیں، مسلمان جب تک وہ کامیاب رہے ہیں اور باطل ان سے ڈرتا رہا ہے، اور کسی بھی دشمن کی کبھی بھی ہمت نہیں ہوئی، جرات نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے تلوار کو استعمال کرے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرے یا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرے۔ ایک صدی تک مسلمان چونکہ اسلام کی حقانیت ان کے دل کے اندر پیوست تھی، اس لیے باطل بھی ان سے ڈرتا تھا، باطل بھی ان سے کانپتا تھا، باطل بھی یہ سوچتا تھا کہ یہ اسلام کی حقانیت اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، اگر ہم ان سے مقابلہ کریں تو ہمارا شکست مقدر ہوگی، یعنی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن دوستو، بہت عرصے سے، کہہ لیجیے کہ ایک لمبے زمانے سے جو یہ صورت اسلام جو ہے نا مسلمانوں کے اندر صرف رہ گئی اور حقیقت اسلام جو تھی وہ نکل گئی، لیکن یہ صورت اسلام مسلمانوں کی حفاظت کر رہی تھی۔ کس بنا پر؟ کیونکہ دشمن ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کے اندر حقیقت اسلام تو نہیں ہے۔ اس حقیقت اسلام کی بنیاد پر دشمن مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف تلوار استعمال کرنے کے لیے کوئی جرأت، کوئی بہادری کا مظاہرہ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن مسلمانوں کا یہ بھرم اس وقت پارا پارا ہو گیا، یا کہہ لیجیے کہ پاش پاش ہو گیا، جب تاتاریوں کا فتنہ مسلمانوں کے خلاف اٹھا ہے۔ بہت بڑا فتنہ ہے اسلام کا، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس تاتاری فتنے نے مسلمانوں کے جو مسلمانوں کا جو بھرم تھا نا کہ مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اس تاتاری فتنے نے مسلمانوں کی اس قلعی کو کھول دیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اندر حقیقت اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ تو صورتاً مسلمان ہے، خالی ان کے دل میں اسلام کی کوئی حقانیت نہیں ہے۔ اس لیے ان کے لیے مسلمانوں کو پسپا کرنا بالکل آسان ہو گیا، اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمان اتنا بزدل ہو گیا تھا اور حقیقت اسلام اس کے دل سے ایسے رفو چکر ہو گئی تھی، ایسے رخصت ہو گئی تھی کہ تاتاری عورت بھی اگر کسی مسلمان سے یہ کہتی تھی کہ یہیں کھڑے رہنا، میں اپنی تلوار لے کر گھر سے آتی ہوں، یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہٹنا، تو اس مسلمان کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ اپنے قدم کو ایک پیچھے کر لے، آگے کر لے، وہیں کھڑا رہتا تھا۔ اور وہ تاتاری عورت اپنے گھر سے تلوار لا کر اس مسلمان کے سر کو قلم کر دیتی تھی۔ یہ تاتاری فتنے نے مسلمانوں کی قلعی کو کھولا کہ مسلمانوں کے اندر حقیقت میں اسلام نہیں ہے، اور آج بھی جو اسلام کو کہہ رہے ہیں شکست ہو گئی، اسلام کو حقیقت میں شکست نہیں ہوئی، وہ تو صورت اسلام کو شکست ہو رہی ہے۔
اگر حقیقت میں اسلام کو دیکھنا ہو تو صحابہ کرام کے دور کو دیکھ لیجیے، بڑے بڑے مجاہدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی تاریخ کو پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت اسلام کیا تھی۔ آج صورت اسلام جگہ جگہ پسپا ہو رہی ہے اور صورت اسلام نے حقیقت اسلام کو بدنام کر رکھا ہے، اور دشمنان اسلام میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کو شکست دے دی ہے۔ اسلام کو شکست نہیں دی ہے، حقیقت اسلام کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ برسوں ہو گیا ان کا پالا کسی حقیقت اسلام سے پڑا نہیں۔ اگر حقیقت اسلام سے مقابلہ ہوگا تو ان پر آشکارا ہوگی یہ بات کہ واقعتاً مسلمانوں کا ایمان اور مسلمانوں کا اسلام جو دل کے اندر ان کے پیوست ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ آج ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ کے معنی بھی ان کو معلوم ہے، لیکن دوستو یہ کلمہ ایسی چیز نہیں ہے۔ کلمہ جو ہے ان الفاظ و معانی سے بہت ہی اوپر اونچے درجے کی چیز ہے۔ صحابہ کرام بھی کلمہ پڑھتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ۔ جب انہوں نے پڑھ لیا تو یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی محبت اور خوف کے لائق نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ہستی ہے ہی نہیں، اور ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہمارے دل کے اندر پیوست ہے؟ کیا حقیقت یہ ہمارے دل کے اندر اتری ہوئی ہے، ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر اتری ہوئی ہے؟ کیا یہ حقیقت ہماری زندگی کے اندر جڑ پکڑی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ حقیقت ہمارے دل کے اندر نہیں اتری ہے۔ جس دن اتر جائے گی اس دن ہم سے دشمن بھی خوف کھائے گا۔ اس لیے دوستو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر جو ہے حقیقت اسلام کو پیدا کریں۔ دیکھیے ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت برحق ہے، جنت برحق ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی یقینی ہے۔ یہ سب ہمارا ایمان ہے اس پر، لیکن یہ ایمان جو ہے صحابہ کرام کا بھی تھا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یرموک کی لڑائی میں ان کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اے امیر، میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، یعنی میرا سفر ہے، میں جا رہا ہوں، آپ کو کوئی پیغام اللہ کے رسول کو دینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کے رسول کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ اللہ کے رسول آپ کا ایک ادنا سا بندہ جو ہے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، اور اللہ کے رسول سے یہ بھی کہہ دینا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اب تک جتنے وعدے کیے تھے ہم سے وہ سارے کے سارے وعدے اللہ رب العزت نے پورے کر دیے۔ یہ ان کی زبان سے کیوں نکل رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حقیقت اسلام کو پہچان لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو حقیقت اسلام کو پہچان لیتا ہے پھر اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، مسلمانوں کا لشکر چند ہزار ہے اور ادھر رومیوں کا لشکر جو ہے لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ جا دیکھیے سر پورے میدان میں نظر آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد صرف چند ہزار ہے، اور مسلمانوں کے جھنڈے تلے لڑنے والے، اسلام کے جھنڈے تلے لڑنے والے ایک عیسائی تھے۔ ان عیسائی کی زبان سے بے اختیار نکل گیا، کیا نکلا کہ رومیوں کی تعداد کا کچھ اندازہ ہے؟ ارے کتنی تعداد میں رومی ہیں، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خاموش، خدا کی قسم اگر میرے گھوڑے کے سم، یعنی یہ جو گھوڑے کا جو نار ہوتی ہے، ان کے گھوڑے کا نام شکر تھا، انہوں نے اپنے گھوڑے کا نام لے کر کہا کہ اگر میرے گھوڑے شکر کی نال زخمی نہ ہوتی تو میں رومیوں کو للکار کر یہ پیغام دیتا کہ جتنی تعداد چاہے میدان میں اتار دو، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ حقیقت اسلام ہمیشہ غالب آتی ہے۔ ان کے سامنے جو لشکروں کی تعداد تھی وہ سمجھ رہے تھے وہ تو صورت ہے، یہ ایک تو ظاہری سی صورت ہے، یہ صورتیں جو ہے اسلام کی حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
تو یہ حقیقت ان کے دل کے اندر پیوست ہے. اس لیے دوستو جو ہے اپنے دل کے اندر ہمیں حقیقت اسلام کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج جو ہے